ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنا نہیں پاس، بہنا نہیں پاس، کس سے کھیلے ہوں گے، رات اندھیری ڈرانا جنگل، رات اندھیری ڈرانا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، تربت سے علی اصغر کی، تربت سے علی اصغر کی آواز یہ آتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، یاد آئے بہت مجھے کو تیرا جھولا جھلانا، ہے کبھی سینے سے لگا
تیرا لوری سنانا، جب ریت گرم پیاری ماں، جب ریت گرم پیاری ماں میرے تن کو جلاتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے پیاس کی شدت سے گلا سوکھا پڑا ہے زخمی گلا اس میں ماں درد بڑا ہے، تربت میں اکیلا ہوں میں، تربت میں اکیلا ہوں میں، تنہائی ڈراتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، جھولے میں پڑا اصغر دن رات ہے رویا، جب پیاس بجھی اس کی تو پھر چین سے سویا، مقتل میں سکینہ پھر کیوں، مقتل میں سکینہ پھر کیوں اسے ڈھونڈنے جاتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، اختر یہ ہواؤں نے جو پیغام دیا ہے، اصغر تجھے صغریٰ نے بہت یاد کیا ہے، ایک بار مدینے آؤ، ایک بار مدینے آؤ، بیمار بلاتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے۔ فاتحہ۔ گہوارے سے حسین
جو اصغر کو لے چلے گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے ہاتھوں پہ رکھ کے فدیائے داور کو لے چلے بادل میں شام کے مہ انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے رے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے للہ میرے گل کو نہ خاروں میں لے کے جا ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے جا ایک مور نہ تواں کو نہ ماروں میں لے کے جا بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جا بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جا جنگل میں لے نہ جاؤ یہ نازوں کا پالا ہے میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے ارے جھولے سے کیوں اٹھایا کہ دکھتا ہے میرا دل سوتے سے کیوں جگا لیا دکھتا ہے میرا دل چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میرا دل سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ہیں وہ کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں ارے دیکھو تو میری شکل کو کس طرح تکتا ہے ارے گودی میں میری آنے کو کیسے امکتا ہے ارے ناچار ہے کہ منہ سے نہیں بول سکتا ہے لیکن یہ ننھے ہاتھوں کو دے دے پٹکتا ہے لیکن یہ ننھے ہاتھوں کو دے دے ٹپکتا ہے بن دودھ اس کو دیکھ کے چھاتی بھر آتی ہے جاتا نہیں یہ جان میری نکلی جاتی ہے جاتا نہیں یہ جان میری نکلی جاتی ہے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدین بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدین آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدین بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدین یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدین یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدین کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا رب بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا
قصور ہے اس بے زبان کا، یہ سن کے حرملا نے اٹھایا کمان کو، تاکا خطا شعار نے ننھی سی جان کو، مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو، ہائے ہائے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو، ہائے ہائے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو، چلائی موت ہائے نا تجھ کو امان دے، رے بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جام کے، بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی، گہوارہ حسین جو یا اللہ یا اللہ یہ حصہ تھوڑا سا پیچھے کرو تاکہ یہ پیچھے ہوگا تو یہ لوڈ نہیں ہوگا آگے اس کے کھولو اس کو آرام سے اور اسے پیچھے کرو ہاں اب ٹائٹ کرو اس کو اب تھوڑا سا آگے کر دو جب گرے گا نہیں نا آگے محمد والے محمد بلند کر صلوات انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ عزاداران سید الشہداء امام مظلوم کا ماتم کرنے والوں شب عاشور ہے اور آج 9 تاریخ گزر گئی ہے۔ آج کربلا میں ایک ہیجان اور ایک پریشانی اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پورا دن بے چینی سے گزرا۔ شب عاشور خود اپنا ایک پیغام لے کے آتی ہے اور صبح عاشور بھی اپنے ساتھ میں پیغام لاتی ہے۔ آج کی شب جو گزر رہی ہے اس میں آقا حسین علیہ السلام نے سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ ایک درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ سب مائک کو صحیح کرو یار، یہ کھول کے سے تھوڑا آگے کرو، کھولو اس کو آرام سے اطمینان سے۔ تم لوگ سے ایک مائک صحیح نہیں ہوتا تو اور کیا کرو گے؟ آواز بھی وہاں سے صحیح کرو ذرا سے بیٹھ کر۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اپنے انصار کو جمع کیا، اپنے خانوادے کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور ایک مرتبہ فرزند زہرا نے
چراغ کو گل کیا. چراغ جب گل ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی آج کی رات، اس کے بعد اس کی تعریفیں کی، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے میرے اصحاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو ایسے اصحاب نہ ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب میرے بابا کو نہ ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب میرے بھیا کو نہ ملے. لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ہمارے جو خانوادے ہیں، اہل بیت ہیں، انہیں بھی لے جاؤ. کسی گاؤں میں چلے جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی میدان میں چلے جاؤ. اگر ان سب کی دسترس مجھ تک ہو گئی تو پھر یہ ان کا تم سے کوئی کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ صرف میرے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ خطبہ دے رہے تھے آج کی شب میں، تو کیا دیکھا کہ سارے اصحاب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے ویسے ہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں پھر تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اتنا خطبہ دینے کے بعد دیکھا امام حسین نے کہ سب وہیں ہیں اور جا نہیں رہے ہیں، تو اب بیٹا اکبر کو بلایا. بیٹا اکبر، اب ذرا چراغ گل کر دو، خاموش کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روشنی میں شرما رہے ہوں اور یہاں سے جانا چاہتے ہوں. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس تاریکی کو، اس اندھیرے کو اونٹنی کی طرح یا اونٹ کی طرح سواری مان لو اور اس کے بہانے سے تم یہاں سے نکل جاؤ. چراغ گل ہو گیا. آقا حسین نے پھر اعلان کر دیا، پھر اکبر سے کہا بیٹا ذرا چراغ جلاؤ. اب جو چراغ جلایا تو سب کے سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسا چراغ بجھنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. حسین کہتے ہیں میں نے اس لیے چراغ کو خاموش کیا تھا کہ تم چلے جاؤ تو جاتے کیوں نہیں ہو، اس لیے یہ تو سب میرے خون کے پیاسے ہیں. تو سب سے پہلے مسلم بن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں. مسلم بن اوسجا کہتے ہیں مولا ہم بھلا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فرزند زہرا مقتل میں رہیں، یہاں کربلا میں رہیں اور ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ ہم سے ممکن نہیں ہے. مسلم بن اوسجا کہتے ہیں مولا ہم یہاں رہ کر کے جب تک تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت تک میں ان ظالموں کو قتل کرتا رہوں گا، اور اگر تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ آئی تو میں کربلا کی مٹی یا پتھر اٹھا کر کے ان کی طرف پھینکوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ حسین اکیلے نہیں ہے. پھر مسلم بن اوسجا کا بڑا معرفت سے بھرا جملہ ہے، اب کہتے ہیں مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہاں تک کہ مجھے 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کر دیا جائے، تو مجھے تو چونکہ آپ کے ساتھ رہ کے ایک ہی بار مرنا ہے، تو میں 70 مرتبہ بھی کوئی مجھے قتل کرے گا تو میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. جب مرنا ہی ہے تو ایک بار ایسا نہ مروں جو شہادت کا رتبہ حاصل ہو جائے. یہ کبھی ممکن ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. عباس قمی نے کتاب نفس المحموم میں شب عاشور کے حالات لکھے ہیں، ان میں لکھتے ہیں مسلم بن اوسجا جب آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو مسلم بن اوسجا نے ایک بہادری کا ثبوت دیا اور خاموش بیٹھ گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی مسلم ابن اوسجا بیٹھے ہیں تو اب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے. حبیب ابن مظاہر جیسے کھڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ اگر ہمارا 1000 بار بھی قتل ہو تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. حسین ابن علی کہتے ہیں اے عقیل کی اولادو، تمہارے لیے مسلم کا ہی قتل کافی ہے، تم سب چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذریعے تمہارا نقصان ہو جائے.
تو مسلم کی اور اولاد مسلم کے عزیز اور عقیل کی اولاد آگے بڑھ کے کہتی ہے آقا حسین اگر زہرا نے کل روز قیامت یہ پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے لال کے لیے کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ آج کی شب جو گزر رہی ہے بڑی قیمتی شب ہے، بڑی عظیم شب ہے جو حسین ابن علی کے لیے ہے۔ ایک ایک کھڑے ہو کے صحابی انہی جملوں کو دہراتا ہے، مولا ہم کیسے چلے جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی ایک صحابی بھی مولا کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ حسین نے اچھی طرح سے جب امتحان کر لیا کہ میرے اصحاب میرے ساتھ ہیں، اب آپ آواز دیتے ہیں خیام کے پیچھے کا جو حصہ ہے، جو خیمے ہیں ان کا جو پیچھے کا حصہ ہے اس میں خندق کھودی جائے اور اس خندق کو کھود کر کے اس میں بہت ساری لکڑیاں بھری جائیں اور آگ جلا دی جائے اس کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو آج کی شب میں دشمن خیموں کے پیچھے سے حملہ کر دے اور بے حرمتی خیموں کی ہو جائے۔ میں ایک جملہ مولا سے پوچھنا چاہوں گا، مولا آج خیموں کی بے حرمتی نہ ہو تو آپ خندق کھول رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کل کا وقت ہوگا، آج آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کل سیم اسی وقت جو وقت آئے گا یہ خود خیمے جلا دیے جائیں گے، یہ خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد خندق کھودی گئی اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی۔ اب ایک مرتبہ آقا حسین آواز دیتے میرے شیرو خیموں سے باہر نکلو۔ خیموں سے سب باہر نکلے، اصحاب بھی باہر نکل رہے ہیں، دوست بھی باہر نکل رہے ہیں، اور آپ سب کو باقاعدہ درس دے رہے ہیں کہ کل کیا کیا ہونا ہے، کیسے کیسے مہمانہ کو طے کرنا ہے، کیسے میسرہ کو طے کرنا ہے، کیسے امام اور کیسے ورا، یہ تمام ڈائریکشن امام حسین علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ عزیزوں جب امام حسین علیہ السلام سمجھا چکے اور تمام اصحاب تیار ہو گئے تو آقا حسین ایک مرتبہ خیمے میں جاتے ہیں، اور جب خیمے میں جاتے ہیں تو جناب زینب کہتی بھیا آپ نے اپنے سارے دوستوں کا امتحان لے لیا، کل ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دے؟ بس اس آواز کو جناب حبیب ابن مظاہر نے سن لیا۔ حبیب کہتے ہیں مسلم ذرا باہر آؤ۔ اور ایک ایک نام لے کر کے حبیب سب کو پکارتے ہیں ذرا سب باہر آؤ اور اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لو، زہرا کی بیٹی کو بتا دو کہ کل ہم جان پہلے دیں گے، آقا بعد میں شہید کیے جائیں گے۔ ہم سب آمادہ ہیں اور آئے اس لیے ہیں، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، آج میں شب عاشور کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حبیب بھی کھڑے ہیں، پوری تاریخ بیان کی جاری ہے، خطبات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن مورخ لکھتا ہے، اور وہ بھی حمید ابن مسلم لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حسین کے خیموں میں آج کی رات ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہے، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی آوازیں آ رہی تھی، تمام آوازیں خیموں سے آ رہی تھی۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی حالت رکوع میں تھا، کوئی حالت سجدہ میں تھا، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ حسین خیمے کے چاروں طرف گھوم گھوم کے منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے کانوں کو لگا کے خیمے میں سنا تو کیا دیکھتے ہیں، جب آپ خیمے کے اندر وارد ہوئے ہیں کیا دیکھتے ہیں، کوئی بیوی کہتی ہے اے میرے لال اون محمد تمہیں اپنے ماموں پہ کل جان قربان کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ماموں شہید ہو جائے اور تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، ام فروہ ہے قاسم کو سمجھا رہی ہے اے قاسم میں چونکہ بنی ہاشم سے نہیں ہوں، میرے شیر کی لاج رکھ لینا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا ام فروہ ہائے ام رباب ہے جو اصغر کو سمجھا رہی ہے۔ میں کہوں گا ام رباب یہ تو بے زبان ہے، شاید ام رباب جواب دیں گی کل اصغر وہ کرشمہ کریں گے، وہ معجزہ کریں گے جو کائنات دیکھے گی اور اسلام قیامت تک مسکرائے گا۔ آزادارو اور آگے بڑھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، کوئی بیوی کسے سمجھا رہی ہے، کوئی بیوی کسی کو سمجھا رہی ہے، اور ام کلثوم اداس خیموں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ام کلثوم کے پاس میں کوئی نہیں۔ اب حمید ابن مسلم ہے، رائٹر ہے کربلا کا، وہ لکھتا ہے کہ جب سب بیویاں
اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی تو ایک مرتبہ ام کلثوم نے آقا عباس کو بلایا اور کہا میرے بھیا عباس کو بلا دو. آقا عباس ام کلثوم کے خیمے میں آئے, آواز دیتی بھیا میرا کوئی بچہ نہیں ہے, یہاں میرا کربلا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, میری طرف سے کوئی قربان ہونے والا نہیں ہے, ہو سکے تو بھیا تم ہی آقا پر میری طرف سے قربان ہو جانا. شہزادی کی باتیں سنی, آقا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بہن گھبرائیے نہیں, شہزادی گھبرائیے نہیں, اس لیے کہ عباس تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ حسین کی مدد کرے اور جگہ جگہ پر حسین کا خیال رکھے. تمام بیویاں ہیں, یہ وہ واقعات ہیں میں جو پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر اب روایت کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے دیکھا اچانک حسین خیموں سے نکلے اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں, مقتل کی طرف حسین شب عاشور مقتل میں جا رہے ہیں. آقا آپ مقتل میں کیوں جا رہے ہیں, آپ کا مقتل میں اس وقت کیا کام ہے, آپ کو تو خیموں میں رہنا چاہیے. حبیب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھوں آقا حسین کیا کرتے ہیں, تو کیا دیکھا حسین مقتل میں ایک جگہ بیٹھ گئے اور اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں. پھر وہاں سے اٹھے دوسری جگہ پہنچے اور وہاں بیٹھے اور اس جگہ کو آپ صاف کرنے لگے. پھر حسین مقتل میں گئے اور بیٹھے, پھر جگہ کو صاف کرنے لگے. اب حبیب اس بات کو برداشت نہیں کر سکے, میرا آقا حسین یہ جگہ ہے کیوں صاف کر رہا ہے, کون سی وجہ ہے کہ حسین مقتل کے اندر صفائی کر رہا ہے. اب حبیب آگے گئے, آقا حسین سے پوچھا آقا میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں جگہوں کی صفائی کر رہے ہیں, ماجرا کیا ہے مجھے بھی بتائیے آقا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں وہ جو پہلی جگہ میں نے صاف کی ہے وہاں میرے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری جائے گی, میرا علی اکبر یہاں گرے گا. ہائے ہائے عزادارو قیامت کا منظر سنے. میں شام شب عاشور پڑھنے لگا ہو اور حسین پھر ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں آؤ حبیب میں تمہیں جگہ دکھاتا ہوں. دوسری جگہ دکھائی, آواز دیتے ہیں حبیب یہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال کیے جائیں گے. اور وہاں سے پھر حبیب کو آگے لے جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں کہ حبیب یہاں میرے بھیا عباس کے شان قلم کیے جائیں گے. بس حسین پورے مقتل میں دکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ حبیب کہتے میں نے دیکھا ایک جگہ خود بخود صاف نظر آ رہی ہے. آقا یہ کون سی جگہ ہے جو خود بخود صاف ہو گئی؟ آئے آئے عزاداروں میں جو جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. آقا یہ کون سی جگہ ہے جو خود بخود صاف ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں یہاں میں ذبح کیا جاؤں گا, یہ میری ماں نے میری جگہ پہلے سے صاف کر کے رکھی ہے. ہائے سیدہ کلا, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. شب عاشور ہے نازیز ہو, ہمیں ایسے رونا ہے جیسے جوان کی میت پہ روتے ہیں, ہمیں ایسے اپنے آپ کو رکھنا جیسا کوئی اجڑا ہوا ہے, جیسے کوئی قیمتی چیز آج ہم نے کھو دی ہے. ایسے ہمیں آج رہنا ہے اور کل رہنا ہے جیسے بہت بھاری چیز ہماری قیمتی چیز گم ہو گئی ہے. اور حسین سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ ہمیں بالوں کو بگاڑ کے رکھنا ہے, ہمیں آستینوں کو پلٹ کے رکھنا ہے, ہمیں گریبان کو کھول کے رکھنا ہے. آج کی شب میں بھی ہم حسین کے قاتلوں پہ ہمیں لعنت بھیجنی ہے, کل کا پورا دن آئے گا حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنی ہے. کل اعمال عاشورہ کریں گے, صبح کو 9 بجے یہیں پہ اعمال عاشورہ کریں گے, یہیں پہ زیارت عاشورہ بھی پڑھیں گے, یہیں پہ نماز عاشورہ بھی پڑھیں گے, یہیں پہ آقا حسین کو سلام بھی بھیجیں گے. کل ہمیں پورے دن ایسا رہنا ہے دوسرے دیکھنے والے بھی کہیں نہ معلوم ان کی کون سی ایسی چیز گم ہو گئی ہے جو یہ اتنا پریشان ہے. عزیزو یہ محرم ہے, شب ہے, شب عاشور ہے, روز عاشور صبح ہونے والی ہے. میں اور جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں, کیسے ہم کہیں گے؟ اس لیے کہ روایت کہتی, چھٹے امام ارشاد فرماتے جب شب عاشور آ جائے اور روز عاشور آ جائے تو ایسے رویا کرو جیسے جوان کا جنازہ تمہارے گھروں سے نکل رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا. یہ میری اماں نے اس جگہ کو صاف کیا ہے. حسین پورا مقدمہ بتا رہے ہیں, حسین شب عاشور سمجھا رہے ہیں, خیموں کے پہرے لگ رہے ہیں, بیویاں خیموں کے اندر ہیں, بیویاں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, بیویاں بچوں کو سمجھا رہی ہیں, ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہے. بفکر اس بات کی ہے کل ایسا نہ ہو میری طرف سے کوئی میرا وارث بن کر کے حسین کی مدد نہ کرے, صرف
خیال صرف یہی ہے. اور ہر بیوی یہ کہہ رہی ہے, اکبر کی ماں کہتی ہے تجھے اون محمد سے پہلے ذبح ہونا ہے. قاسم کی ماں کہتی ہے تجھے علی اکبر سے پہلے جا کے شہید ہونا ہے. اللہ اکبر, کیسی مائیں ہیں کربلا کی عزادارو. دنیا اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہے, اور یہ مائیں ہیں جو بچوں کو کربلا میں کل شہید ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے. لو عزاداروں میں اس منزل کی طرف آ گیا. ایک مرتبہ حسین حبیب کو لے کے اور آگے بڑھے, ایک جگہ اور دیکھی. کہتے حبیب مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ مجھے لے کر کے آئے ہیں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے مولا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ حسین کہتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میں ششماہ علی اصغر کو لے کے آؤں گا. آپ نے عزیزوں بڑی آسانی سے سن لیا, میں ششماہ علی اصغر کو لے کر کے آؤں گا. اور آج کی تو تاریخ ویسے بھی جناب علی اصغر سے منسوب ہے, شہزادے علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ششماہ علی اصغر میرے ہاتھوں پہ ہوگا, اور ہرملا کا تیر چلے گا, اور گلوئے علی اصغر میں وہ جا کے تیر لگے گا. اللہ اللہ. اور وہی ہوا عزادارو جس وقت آقا حسین نے مقتل میں روز عاشورا حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند کی ہیں. میں مصائب آج زیادہ پڑھ رہا ہوں, میں شب عاشور کے حالات زیادہ پڑھ رہا ہوں, اس لیے میرا دل چاہتا اب تک جو نہ رویا ہو وہ اب کم سے کم اپنی آنکھوں سے آنسو نکال لے. اور اگر آنسو نہیں آ رہے ہیں تو بلند آوازیں کر کے رو لے, اے سیدہ کے بیٹے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آؤ میرے ساتھ چلو, ہم دیکھیں تو صحیح علی اصغر کی شہادت ہوئی کیسے ہے, جس میں حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, تو خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شہید ہو گیا ہو, کسی کا انتقال ہو گیا ہو. یہ آوازیں حسین کے کانوں تک پہنچی. حسین مقتل سے واپس آئے, زینب سے پوچھتے ہیں بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز تھی بھیا جب سے تو نے حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند کی ہے اس وقت سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. اگر ممکن ہو تھوڑا سا پانی میرے اس لال کو پلا کر کے لے آؤ. بس عزادارو علی اصغر کو لے کر کے حسین مقتل میں جاتے ہیں. آواز تھی یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر, اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے اس معصوم بچے پہ تو رحم کرو. کیا تم دیکھ نہیں رہے یہ حسین کے ہاتھوں پہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ عزیزو تلذی جانتے ہو عرب زبان میں کسے کہتے ہیں؟ عربوں نے لکھا تلذی کا معنی یہ ہے کہ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جب اسے پانی سے نکال لیا جاتا ہے. ہائے ہائے, میں جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جب اسے پانی سے نکال لیا جاتا ہے. پہلی حالت تو اس کی یہ ہوتی ہے جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ کبھی اوپر اٹھتی ہے کبھی نیچے بیٹھتی ہے, عرب اسے تلذی نہیں کہتے ہیں. دوسری حالت مچھلی کی یہ ہوتی ہے اب اس سے اوپر نہیں اٹھا جا رہا, اب آب و تاب اس کے اندر باقی نہیں ہے, بلکہ جس جگہ پہ وہ پڑی ہوئی ہے اسی جگہ پھڑ پھڑاتی رہتی ہے, اسی جگہ اپنی دم ہلاتی ہے, اسی جگہ پڑ پاتی ہے. اب عرب اسے بھی تلذی نہیں کہتے. تیسرا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا. تیسرا جملہ سنے, مچھلی کی تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اب اس کے اندر نہ کودنے کی صلاحیت ہے, نہ پھڑ پھڑانے کی صلاحیت ہے, نہ پونچھ ہلانے کی دم ہلانے کی صلاحیت ہے, بلکہ جس جگہ پہ پڑی ہے اس جگہ اپنے لبوں کو ہلاتی ہے, اپنے لبوں کو ہلاتی ہے. عرب زبان میں اسے تلذی کہتے ہیں, تلذی. اب اگر اس مچھلی کو پانی بھی مل جائے تو یہ مچھلی زندہ نہ رہے گی. حسین کہتے ہیں میرا بچہ
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، حق مجلس ادا ہو گیا، لیکن میں وہ روایت کیسے چھوڑ دوں؟ آزادار و علی اصغر ہے، ہاتھوں پہ بلند ہے، قوم جفاکار سے خطاب ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کہتا حرملا، اب سنیں آپ ذرا غور سے سنیں عزادارو، آپ بہت رو چکے، حق مجلس ادا ہو گیا، اب آپ میری طرف دیکھیں اور دو جملے اور سنیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے قوم جفاکار، تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پہ رحم کرو۔ تم دیکھنے رہے بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے۔ اور عزیزو، ایک شریف انسان کے لیے اپنی ناموس کا تذکرہ کرنا قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بڑا حساس جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے ذاکرین سے سنا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ 2 دن ہو گئے ہیں، علی اصغر 2 دن ہو گئے ہیں، اپنی ماں رباب کی آغوش میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو کہ آغوش میں رباب کیوں نہیں لے رہی ہے علی اصغر کو؟ اس لیے کہ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ مانوس ہوتا ہے ماں کے شیر سے، بار بار اپنے منہ کو ماں کے شیر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو رباب نے کہا زینب آج سے علی اصغر کو تمہیں اپنی آغوش میں رکھنا ہے، میں علی اصغر کو شیر کہاں سے دوں؟ آزادارو، یہ بھی بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ اب عمر سعد کہتا حرملا کیوں نہیں تو اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کیوں نہیں کر دیتا؟ تو آواز آئی، حرملا کہتا عمر سعد میں کیا کروں؟ جب بھی میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں او حرملا میرے بچے کو ذبح نہ کر، بڑی محنتوں سے پالا ہے یہ علی اصغر۔ بس آزادارو، پھر حرملا تیر کو کمان میں جوڑتا ہے، علی اصغر کی طرف چھوڑتا ہے، بس وہ سے شعبہ تیر، 3 بھالے کا تیر علی اصغر کے گلوئے مبارک میں لگا۔ مولانا اسماعیل دیوبندی نے عجیب جملہ کہا، وہ کہتے ہیں علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ صبح سے رو رہے ہو، کئی مجلسیں کر چکے ہو، لیکن میں کیسے علی اصغر کے مسائل پورے نہ کروں؟ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ تیر چلا، علی اصغر کے گلوئے مبارک میں لگا، انقلب الصبی علی ید الحسین، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، خون کا فوارہ چلا، حسین نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ چاہتے آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے آواز آئی حسین قیامت تک پانی کی بوند نہ برسے گی۔ حسین چاہتے ہیں اس خون علی اصغر کو زمین کربلا پر ڈال دیں، زمین سے آواز آ رہی ہے حسین قیامت تک کوئی دانہ نہ اگے گا۔ اب حسین کرتے تو کیا کرتے؟ خون کو لیا اپنے چہرے پہ مرا، اپنے چہرے پہ ملا، علی اصغر کی لاش کو اپنی عبا سے ڈھکا، خیمے کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، نہ معلوم حسین کیا کرنا چاہتے تھے، یہ تو آقا حسین جانے، یہ تو علی اصغر جانے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو اتنا پتا ہے جب حوصلہ حسین نے کیا، علی اصغر کے جنازے کو خیمے پہ لے کے پہنچے، در خیمہ پہ سکینہ کھڑی تھی، آواز دیتی بابا نہیں، عزاداروں بھی رونے کا حق ادا کرنا ہے۔ میرے ساتھ ذرا کربلا چلو، میں علی اصغر کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ یہ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ہے، جس کے 6 مہینے کا بچہ ہو، وہ ذرا سوچے حسین کو کتنی محبت ہوگی، اور جس کے 4 سالہ بیٹی ہو،
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں پڑھوں گا اس روایت کو. سنیں عزادارو، قیامت کا منظر ہے، مجھے آپ پڑھنے دیجئے گا. ابھی آپ مجھے اشارہ نہ کریں کہ بس کریں، نہیں میں پوری روایت پوری پڑھوں گا. عزادارو سنیں، ایک مرتبہ جیسی سکینہ نے کہا بابا 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 آپ علی اصغر کو پانی پلا دیں، اور یہ سکینہ بھی تو پیاسی ہے بابا. اب حسین کیا جواب دیں گے؟ میں نے پانی نہیں پلایا. حسین نے یہ کہا ہی نہیں میں نے پانی نہیں پلایا. ابا کا دامن ہٹایا، کہ لے بیٹی دیکھ لے تیرا بھیا. اب جو دیکھا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سنے عزادارو، خیمے پہ گفتگو ہو رہی ہے، در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی. اب حسین کو خود مقتل میں بھی جانا ہے نا، لیکن حسین ہے، امام وقت ہے، ولی خدا ہے. حسین چاہتے یہ ہیں کہ کچھ میں ایسا انتظام کروں کہ اگر گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں پامال کی جائیں تو میرا علی اصغر بچ جائے. بس حسین نے ذوالفقار کو لیا، خیموں کے پیچھے گئے، اور جب خیمے کے پیچھے گئے تو قبر علی اصغر کھودنا شروع کر دیے. قبر علی اصغر کھودنا شروع کی، اور جب آپ قبر کھود رہے تھے تو کہیں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. حسین نے چاروں طرف دیکھا، یہاں تو کوئی رونے والا نہیں ہے. پھر قبر کو کھودنا شروع کیا، پھر رونے کی آواز آئی. اب جو حسین نے غور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ ذوالفقار رو رہی ہے. حسین نے پوچھا ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ جانتے ہو ذوالفقار کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ تو مجھے ظالموں کو واصل جہنم کرنے کے لیے لائے تھے نا. مجھے کیا پتا تھا علی اصغر کی قبر بھی مجھے کھودنی پڑے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. علی اصغر کو حسین نے دفن کیا، اور اس کے بعد شاعر نے بھی کیا کہا ہے؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے آ گئے حسین خیموں کی طرف. اب حسین خیموں سے پھر جاتے ہیں. یہ شہادت کی مجلس میں کل 3:30 بجے پڑھوں گا، جو یہاں عصر عاشور کی مجلس ہوگی 3:30 بجے، اس میں اپنے مظلوم آقا کے مصائب پڑھوں گا. لیکن آخری روایت پڑھنے جا رہا ہوں عزادارو، آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. جب حسین شہید ہو گئے اور حسین کی شہادت کے بعد عمر سعد نے کہا کہ اب ان کی لاشوں کو جمع کر کے ان کے گلوں کو کاٹا جائے، سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے. تو سب کے سروں کو کاٹا، نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اب عمر سعد نے گنا تو 71 سر تھے، 71 سر، 72واں سر نہ تھا. کہنے لگا ہم نے تو قتل 72 کو کیا ہے، یہ 72واں سر کہاں ہے؟ 72واں جنازہ کہاں؟ ایک شکی آگے بڑھا، آواز دیتا ہے میں بتاؤں اگر مجھے انعام دو وہ 72واں جنازہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تمہیں انعام ملے گا. بس عزادارو، وہ شکی کہتا ہے حسین نے ایک بچے کی قبر کھود کے. ہائے عزادارو، آخری جملہ ہے اس مصائب کا، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. بس عمر سعد نے کہا بڑے بڑے نیزے لائے جائیں، زمین کربلا کو چھانا جائے. اب زمین کربلا چھانی جا رہی ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں، کچھ نہیں نکلتا. نیزے مارے جا رہے ہیں، کچھ نہیں نکلتا. چھانتے چھانتے ایک مرتبہ ایک نیزہ ایسی جگہ پر لگا، علی اصغر کا جنازہ نیزے کے ساتھ اوپر آیا. لوزادارو، حسین کی بغل میں علی اصغر کو لٹا کے گلا کاٹا گیا. سکینہ نے آواز دیا سب ایک بار شہید ہوئے. اب گھوڑوں کی ٹاپوں سے علی اصغر کے لاشیں کو پامال ہونا ہے. حسین کی لاش اٹھی، اصغر کے آواز دیتی بیٹا میں نے چارے بہت کیے، تجھے بچا نہ سکا.